باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، برادران ذی عز و شرف، آج کو جو ہم گفتگو آپ کے حضور پیش کر رہے ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے، چونکہ آج کی ڈیٹ ان کی غیبت صغریٰ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے، ایسا کیوں ہے، تو اس کے بارے میں قرآن مجید کا سہارا لے کر میں نے اپنے آغوش میں جھولی میں رکھا ہوا ہے، اس سے سہارا لے کر سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے، علم ہے کہ میں جب بھی گفتگو کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ قرآن مجید سے بات کو سمجھا جائے، کیونکہ میرا ویلاگ کرنے یا کسی گفتگو کا مقصد کسی مسلک کی حمایت نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کے پیغام کو پہنچانا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر وہ قرآن کا پیغام کسی مسلک کی حمایت کر رہا ہو، شیعہ کی یا سنی کی یا دیوبندی یا بریلوی یا اہل حدیث کی، تو پھر میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا مقصد بنیادی طور پر کسی مسلک کی حمایت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسلک قرآن کے مطابق چل رہا ہے اور اس سے اس کی حمایت ہو جاتی ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، اس پہ مجھے معاف رکھیے گا۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے شیعہ کے جو ہے وہ 12ویں امام ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 خلیفے ہوں گے، ہادی، مہدی اور راشد، یہ لفظ ہیں موجود ہے اس میں۔ چونکہ ابھی بحث خلافت پہ نہیں ہے، وگرنہ میں وہ حدیث پڑھ کے اس کی وضاحت کرتا، تو اس میں لفظ ہے ہادی، مہدی، راشد ہوں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام میرے آخری ہادی اور مہدی ہوں گے، میری اولاد سے ہوں گے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلہ نسب سے ہوں گے، ان کی ذریت سے ہوں گے، اور حضرت علی علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے۔ پہلے امام حضرت علی علیہ السلام ہیں، پھر حضرت امام حسن علیہ السلام ہے، پھر امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے پھر یہ جو ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام آخری امام ہیں۔ تو اب آج کے دن تک شیعہ کا یہ تصور ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائے، جو کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے آخری اکلوتے بیٹے تھے۔ آپ تشریف لائے، ان کا جو ظہور تھا، جو ان کی ولادت تھی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح پوشیدہ تھی۔ ان کی والدہ کے آخری ٹائم تک، جب ان کے پیدا کا وقت تھا، آنا تھا، انہوں نے دنیا میں آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پردہ دے رکھا، چونکہ نبی اور امام جو ہے ہمارے شیعہ عقیدے کے مطابق وہ عام انسان کی طرح پیدا نہیں ہوتے، ان کی ماں سجدہ میں ہوتی ہیں تو وہ تشریف لے آتے۔ تو بالکل صحیح سیم کہانی حق الیقین میں علامہ مجلسی نے بھی لکھی اور باقی علماء نے بھی لکھی، چونکہ ابھی اس پر بحث مقصود نہیں ہے۔ تو وہ تشریف لائے اور آتے ہی جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں چلے گئے تھے اور گواہی دی تھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا، اسی طرح امام مہدی علیہ السلام بھی آئے تو انہوں نے آتے ہی توحید کی گواہی بھی دی، رسالت کی گواہی بھی دی، اور اپنے بابا دادا حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کی اور ان کی خلافت کی اور ان کی وصایت کی بھی گواہی دی کہ رسول کے بعد وہ وصی بھی ہیں، وزیر بھی ہیں اور ان کے خلیفہ بھی ہیں۔ یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور کوئی امام بھی جب بھی آتا ہے وہ اپنی گواہی دیتے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ تشریف لائیں تو انہوں نے بھی جب آئیں تو سجدے سے اٹھیں، تو جب تشہد میں بیٹھی تو انہوں نے یہی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن ابی محمدن عبدہ و رسولہ واشہد ان بالی علی ولی اللہ وصی رسول اللہ۔ خیر، یعنی جو بھی معصوم آتے ہیں تو وہ یوں ہی اپنی گواہی دیتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ تو اب آج جو بات ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں، کہ جب وہ تشریف لائے تو والد کی وفات پر وہ پردہ میں تھے، پھر وہ ظاہر ہو گئے، آ گئے، انہوں نے آ کے اپنے والد کا جنازہ پڑھایا۔ اس کے بعد سن 260 ہجری، جو کہ عیسوی کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے اسلامی مہینے ہجری کے 260، اور حضرت اور جو انگریزی جو مہینہ ہمارے ساتھ پاکستان میں چل رہے ہیں، دونوں چل رہے ہیں،
عیسوی کے مطابق 874 عیسوی تھا، یعنی 874 عیسوی تھا، تب آپ نے غیبت صغریٰ اختیار کر لی۔ اب غیبت صغریٰ سے کیا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نائب حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ پردہ میں چلے گئے، اور ان کی یہ جو غیبت ہے یہ 260 ہجری سے 329 ہجری قمری تک رہی، چاند کے مطابق جو ہوتا ہے، اور جو سورج کے مطابق ہے اس کی 874 سے لے کر 940 یعنی 940 عیسوی تک، عیسوی میلاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ شروع کی جاتی ہے، وہاں تک رہی اور اس پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس عرصہ میں ان کا جو رابطہ ہے وہ ان کے نواب اربا 4 تھے ان کے ساتھ رہا، اور دین اسلام کی جو بھی بات وہ پوچھتے تھے تو وہ آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کو گائیڈ کرتے تھے، ان کو بتاتے تھے دین کی باتیں، اسلام کی باتیں، شریعت کے متعلقہ جو بھی مسائل تھے، نماز ہاتھ کھول کے پڑھنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ پیش ہے، کسی کو پریشانی پیش ہے، یا قرآن کی کہیں تک کوئی تفسیر مطلوب ہے۔ ہمارے شیعہ حضرات 15 شعبان کی شب جو ہے وہ عریضے ڈالتے ہیں، ہمیں خط ڈالتے ہیں امام مہدی علیہ السلام، چونکہ ہمارے عقیدے میں، اور ویسے قرآن مجید میں بھی ہے کل قوم ہاد، ہر قوم کا ایک ہادی ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہوتی تو زمین اپنے اہل سمیت جل جاتی۔ تو حجت خدا کا وجود ضروری ہوتا ہے، ہر وقت میں کوئی نہ کوئی ہادی، کوئی نہ کوئی نبی، کوئی نہ کوئی معصوم موجود ہوتا ہے جو حجت خدا ہوتا ہے۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ پردہ میں چلے گئے۔ ہم 15 شعبان کو عریضے خط ڈالتے ہیں کوئی حاجت ہوتی ہے تو، چونکہ ہمارے شیعہ کے عقیدے کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ نے ہم پر ان کو حجت بنایا ہے، تو جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلین بابھا، میں علم کا شہر ہوں، اس کو دروازہ ہے، ومن اراد البیت فلیأت بالباب، جس کو گھر آنا ہے وہ پہلے دروازے پر آئے۔ تو ہم جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے ان سے مانگتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہماری دعا قبول کرواتے ہیں اور ہمیں لے کر دیتے ہیں، ان کا فضل ہے۔ تو خیر وہ عریضے بھی ہم ڈالتے، تو وہ حسین بن روح جو ہے وہ ایک صحابی، ان کے نام پہ ہم نہر میں یا دریا میں عریضے ڈالتے ہیں، اور الحمدللہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ میں نے بتایا کہ یعنی تقریباً 69 برس کا عرصہ بنتا ہے غالباً، یہ جو میں نے عرض کیا ابھی، اتنا عرصہ جو غیبت صغریٰ میں رہے۔ اس کے بعد حسین بن روح سے کہا کہ اب تم میرے آخری نائب ہو، اور یہ میرا آپ کو آخری خط ہے، اب میرے نائبین کا تم پر خاتمہ ہوتا ہے، اور آج کے بعد میرا کوئی نائب نہیں ہوگا۔ یعنی یہ کہیں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی عالم دین امام مہدی علیہ السلام کا نائب ہے۔ نائب وہ ہوتا ہے جس کا کوئی منیب ہو، جس کو کوئی نائب بنائے۔ تو امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے اب دنیا میں کوئی عالم جو ہے یا کوئی فرد بشر جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کا یا 14 معصومین کا یا محمد و آل محمد کا نائب نہیں ہے۔ علماء کا مقام، وہ چاہے یہودیت ہو، چاہے عیسائیت ہو، چاہے ہندوؤں کے پروہت ہو، یا اسلام ہو یا مسلمان ہو، علماء کا ایک مقام ہے، لیکن علماء سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو جس مذہب سے متعلق ہے وہ اس مذہب کا دفاع کرتا ہو۔ اہل سنت ہے تو اپنے عقیدے کا دفاع کرے، اور خلفائے راشدین جو 4 خلیفوں کا ہمارے اہل سنت بھائی یہاں کنسیپٹ ہے، وہ اس کا دفاع کرتا ہے۔ ان کی ذات پہ کہیں حرف آ رہا ہو اور ان کے فضائل کا کوئی انکار کر رہا ہو تو اہل سنت عالم دین پر واجب ہے کہ وہ جو ہے اس کا دفاع کرے۔ یعنی مثلا کوئی اگر شیعہ کہتا ہے کہ میں حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا، تو اہل سنت عالم دین جو ہے وہ چونکہ اس کے ذہن میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہے، تو وہ اس کا دفاع کرے گا اور شیعہ کی بات کو رد کرے گا۔ یعنی اس کی ایک فضیلت ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہے، تو ایک فضیلت ظاہر شمار ہوگی۔ تو اب
وہ چاہے ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ اور رسول، بلکہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق بھی حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ اللہ نے ان کو منتخب نہیں کیا، ان کو خلیفہ نہیں بنایا تھا اپنا، ان کی کوئی فضیلت اللہ کی طرف سے یا رسول کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اس میں لیکن جو اس کا انکار کرتا ہے، ظاہری دنیا کی شرف تو ہے نا، تو وہ اہل سنت جو ہے، بلکہ ہمارے اہل سنت بھائی تو اس کو پتہ نہیں کافر تک بھی کہہ دیتے ہیں، اور اسلام سے خارج بھی کہہ دیتے ہیں، اور مشرک بھی کہہ دیتے ہیں، اور فتوے بھی لگا دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ ان کا حق ہے، ان پر واجب ہے وہ اپنے مذہب کا دفاع کریں، یہ واجب ہے ان پر، اہل سنت پر، کہ وہ اپنے مذہب کا واجب دفاع کریں، اور اپنے ان کے جو خلیفے ہیں یا ان کے جن کو زیادہ تسلیم کرتے ہیں، صحابہ سب کو تسلیم اہل سنت بھی کرتے ہیں، شیعہ بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کے احترام میں شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، برابر کا احترام کرتے ہیں، برابر کا دونوں احترام کرتے ہیں۔ ایک تھوڑا سا فرق پڑتا ہے کس چیز کا، کہ وہ تین خلفاء کو حضرت علی علیہ السلام کو مقدم مان کر اور رسول کا پہلا خلیفہ مانتے ہیں۔ تو یہاں پر تھوڑا سا ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے، ہم ان کو صحابہ تسلیم کرتے ہیں لیکن پہلا خلیفہ تسلیم نہیں کرتے۔ یہاں سے ہمارے اہل سنت بھائی ہم سے ناراض ہوتے ہیں، ہمیں گالی والی بھی دیتے ہیں، کافر بھی کہتے ہیں۔ خیر، ان کا اپنا مذہب ہے، کسی کو کافر کہنے سے کچھ نہیں ہوتا تھا، اللہ کے نزدیک مومن ہوتا ہے بندہ، اور اللہ کے نزدیک جو کچھ ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں جو ہے وہ معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام پہلے خلیفہ ہے، اور ان کے جو ہے نائب آخری حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ قرآن میں بھی موجود ہے، امام مہدی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں چند احادیث ہیں، اس پر اسپیسیفک جب میں امام مہدی علیہ السلام پر گفتگو کروں گا تو اس میں ان کو میں پیش کروں گا کہ قرآن میں ان کے بارے میں کون کون سی آیات ہیں جو جن پر معصومین نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں۔ ان میں سورہ توبہ کی ایک آیت بھی ہے، اور 81 جو ہے سورہ آل عمران کی بھی ہے۔ اور اس میں البتہ ایک اور اتفاق دیوبندی بریلوی شیعہ سنی تمام احباب میں ہے، مسالک میں ہے، مذاہب میں ہے، کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی عزت ہے مسلمانوں کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، معصوم تھے، تو وہ مسلمانوں کے نبی کے نواسے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی عزت ہے کہ ایک نبی جو ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز۔ حالانکہ امام مہدی علیہ السلام کعبہ کی نماز کے دوران حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ آپ آئیں نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں کہ نہیں، میں ابن بطول سیدہ مریم سلام اللہ علیہ ہوں، لیکن آپ کی والدہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہیں اور آخری نبی کی بیٹی ہیں، تو آپ مجھ سے افضل ہیں، لہٰذا آپ نماز پڑھیں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اب جو بات میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہے ان کی عمر اتنی طویل کیوں ہے، ان کی عمر اتنی طویل کیوں ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ یعنی 200 ہجری سے یعنی آج تقریباً ان کو ہو جائیں گے 1300 سال کے قریب، تقریباً 260 ہجری سے آپ دیکھ لیں آج تقریباً دو سو 1200 سال ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جو ہے اتنی لمبی عمر کسی کی ہو؟ چونکہ ہمارے یہاں قرآنیات اور اسلام سے دور لوگ ہیں، ہم بیسیکلی ہم قرآن سے متمسک نہیں ہیں، ہم مذہب اور مسلک کے لوگ ہیں۔ ہمارا پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم مذہب مسلک کے لوگ ہیں، قرآن اور اسلام کے لوگ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 2700 برس تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو 850 برس تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام 950 برس تھے۔ تو عمر دینا تو اس کا ایک ہے، لیکن پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ جو میرا اسکول آف تھاٹ ہے کہ میں جو بھی گفتگو کرتا ہوں قرآن مجید سے کرتا ہوں، قرآن مجید سے میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں۔ تو اب قرآن مجید سے آئے پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید تو بتا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی کی عمر آج کے دور میں سینکڑوں سال یا ہزاروں سال بن رہی ہو اور وہ موجود ہو اور وہ زندہ ہو، مردہ بھی نہ ہو، موجود ہو چاہے کسی پہ بیٹھا ہے یا سو رہا ہے، کیا ایسا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ ہو بھی غائب اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو کہ تم اس کے بارے میں مت پوچھو، سوال مت کرو، وہ غائب ہے اور وہ ہے، موجود ہے، زندہ ہے؟
کیا ایسا کچھ ہے موجود؟ آئیں اس سلسلے میں دیکھتے ہیں. یہ ہے اصحاب کہف کے بارے میں سورہ کہف، اس کا سورہ کا نمبر 18، سورہ کا نمبر 18 ہے. اور اس میں جو ہے آیت نمبر جو اصحاب کہف کے بارے میں شروع ہوتی ہے وہ ہے وہ ہے تو ساری اصحاب کہف کے بارے میں صورت ہے. تو یہ شروع تو پیچھے سے ہوتی ہیں تقریباً 6 سال، بلکہ شروع سے ہی انہی کے بارے میں. یہ شروع ہی صورت چند آیتیں اللہ تعالیٰ کے حمد کے بعد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بعد ان اصحاب کہف کا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ہم جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے آیت نمبر 17 سے کوئی تقریباً 19-20 کے قریب، یہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا اطَّلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذات الجمین ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ کنی کترا جاتا ہے، تھوڑا سا گزر جاتا ہے ان کی جو غار ہے اس کے دائیں پہلو سے. اب اللہ استعارہ استعمال کر رہا ہے ان کے احترام کا. وَإِذَا غَرَبَتْ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تَقْرِضُهُمْ ذات الشمال، تو ان کے شمال سے پھر کنی کترا کر تھوڑا جھک کر گزر جاتا ہے. کون؟ سورج. اصحاب کہف کا احترام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان کر رہے ہیں. اصحاب کہف کون ہے؟ اس کے بارے میں علماء میں کوئی اتفاق نہیں ہے کہ وہ کس دور کے تھے اور کیوں چھپے ہوئے ہیں اور کہاں چھپے ہوئے ہیں. جی، غار کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور ان کے بارے میں علم نہیں ہے کہ ان کی اصل جو ہے وہ چھپنے کی جگہ کون سی ہے. تو وہ ہزاروں سال سے پڑے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ اصحاب کہف اگر نہیں بلکہ حقیقت میں وہ زندہ ہیں، موجود ہیں، وہ فقط کھاتے پیتے نہیں ہیں، لیکن اصحاب کہف کا عجیب معاملہ ہے کہ یہ موجود ہیں ہزاروں سال سے. کیوں موجود ہیں؟ جب آخری نبی آ کے چلے گئے تو اصحاب کہف کیا کر رہے ہیں؟ اب تک کیوں موجود ہیں؟ ان کا غار میں کیا کام ہے؟ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ آ کے چلے گئے. ان کا ویسے تو قیامت تک وہ رسول ہے، لیکن ظاہری ان کا جو عہد رسالت ہے وہ ختم ہو چکا. اب اصحاب کہف وہاں کیا کر رہے ہیں؟ کس کا انتظار ہے غار میں؟ ابھی تو قیامت آنے والی، کسی بھی دن قیامت آ سکتی ہے. تمام مسلمانوں کے اتفاق امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی. تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ وہ کیا ہوگا ان کا؟ وہ غار میں پڑے رہیں گے، غار سے اٹھ کے سیدھے وہ قیامت والے دن پہنچ جائیں گے. اور اتنی لمبی عمر ان کی کیسے ہو رہی ہے؟ اب ذرا سنیے گا اس کے بارے میں کہ ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں اور انہوں نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں جتنی عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اصحاب کہف کی عمر کیسے ہوگی؟ جی کہا جی امام مہدی علیہ السلام غار میں چھپے ہوئے ہیں، تو اصحاب کہف بھی تو چھپے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے.
وہ مردہ نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ وہ فی فجوت من ہو، وہ بڑے کھلے سے مقام پر ہے. ذالک من آیات اللہ، اللہ نے فرمایا یہ ہماری ایک نشانی ہے. کس کے لیے؟ آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے نشانی ہے. آپ نے اس نشانی پہ غور کیا؟ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں ہدایت اسی کو ملتی ہے. جس کو اصحاب کہف سمجھائے گا اس کو امام مہدی علیہ السلام سمجھ آئے گا. جس کو اصحاب کہف ہی سمجھ نہیں آئیں گے تو امام مہدی علیہ السلام کا مقام تو بلند تر ہے. جن کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، جو آخری ہادی اور مہدی ہیں، وہ تو ہادی مہدی بھی نہیں ہے. ان کا کتا کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. کتا بھی تو آج تک زندہ ہے، وہیں بیٹھا ہے. کتا بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. کتے کی عمر اتنی لمبی کیسے ہوگی؟ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. سبحان اللہ. فرمایا اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی اس کا مولا نہیں ہے، اور اس کو کوئی مرشد نہیں. بے مرشدہ ہے وہ جس کو اللہ گمراہ کر دیتا، اس کو کوئی مرشد ہی نہیں ہوتا. اور جس کو اللہ ہدایت دیتے تھے اس کا علی مرشد ہے، اس کے 14 مرشد ہے، اس کے صحابہ کرام مرشد ہے. اب خدا تعالیٰ نے عجیب بات کی، فرمایا تحسبہم ایقاظا، تم سمجھو گے وہ زندہ ہیں. کیوں؟ ایک آپ ٹائم پہ گئے تو دائیں پہلو پہ تھے، پھر آپ جائیں گے تو بائیں پہلو پہ. آپ سمجھے کہ وہ زندہ ہیں کہ خود پہلو بدل رہے ہیں. وہم رقود، وہ تو سوئے ہوئے ہیں. مالک نے فرمایا، مالک لوگ تو کہتے ہیں کہ اتنی لمبی عمر نہیں ہوتی، تو وہ ہزاروں سال سے سوئے ہوئے ہیں. تو وہ سوتے میں اپنا پہلو خود بدلتے ہیں، وہ اتنا شعور رکھتے ہیں. فرمایا نقلبہم ونقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال. سبحان اللہ. مقام دیکھیے. یہ ملا ملونڈے کہتے ہیں کہ وہ جی اللہ اور رسول کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور اب جو ہے فرشتے وہ کسی کے پاس نہیں آتے، کسی کے پاس نہیں جاتے. اہل بیت کے در پہ نہیں آتے، مولا علیہ السلام کے پاس، حسن حسین علیہ السلام کے پاس نہیں آتے تھے، نہیں آتے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جب پہلو بدلتے ہیں تو وہ خود نہیں بدلتے، ہم ان کا پہلو بدلتے ہیں. تو کیا خدا تعالیٰ خود پہلو بدلنے جاتا ہے؟ تو ظاہر کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوگی. تو معذرت کے ساتھ، تو آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ اصحاب کہف ہزاروں سال سے موجود ہیں. اللہ نے فرمایا وہ سوئے ہوئے ہیں، تم جاگتا وہ خیال کرو گے، اور وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ان کے پہلو ہم بدلتے ہیں. خدا ان کے پہلو بدلتا ہے. خدا تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر اصحاب کہف کے پہلو بدل سکتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر حسن و حسین علیہ السلام کی نوکری نہیں کروا سکتا؟ ان کے جھولے نہیں جھلوا سکتا؟ جب آپ سوتے تھے حسن حسین، یہ روایتوں میں ہے کہ سوئے ہوتے تھے تو فرشتے جھولے جھلاتے تھے. ٹھیک. اب آگے سنیے. سب سے بڑی پریشانی ان لوگوں کے لیے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر بات کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب اتنی لمبی زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ مالک نے فرمایا قلبہم فقلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، اور ان کا کتا بازو پھیلائے ہوئے ہے اپنے دونوں بالوسیط. ان کا کتا جو ہے وہ ان کے کیا کریں، ڈیوڑی کہیں یا ان کا جو غار کا دھانا ہے اس پر وہ بازو پھیلائے ہوئے ہے. کتا بھی بیٹھا ہے. حد ہو گئی اعتراض کرنے والوں تمہاری. اصحاب کہف کا کتا زندہ ہے، وہ بیٹھا ہے، وہ مردہ نہیں ہے، وہ مرا نہیں، وہ خیر ہے. اصحاب کہف زندہ ہے، غار میں پڑے ہیں، تو تم اعتراض نہیں ہے. کس کے انتظار کر رہے ہیں؟ امام مہدی ہمارے آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آ کے ظاہری طور پر وہ موجود ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. موجود ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہماری سب بات ان تک جاتی ہے. اور لیکن اب وہ اصحاب کہف کیوں موجود ہیں اور ان کا کتا بھی موجود ہے؟ لو اطلعت علیہم لولیت منہم. سبحان اللہ. مالک فرمایا رہا ہے کہ اگر کبھی تمہیں انہیں دیکھنا پڑ گیا نا اور تم گئے دیکھنے کے لیے تو بھاگنے والوں کی نسل ہو، تم ان کو دیکھ کے بھاگ آؤ گے. لولیت منہم فرارن، فرار ہو کے بھاگ کے آ جاؤ، دوڑ کے بھاگ آؤ گے وہاں سے.
لَمُوَلِّيَتْ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ڈر کے خوف سے مر جاؤ گے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَسْأَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ كَيْلٌ مِنْ كَمْ لَبِثْتُمْ. تو فرمایا کہ جب ایک دفعہ وہ زندہ ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کر رہا ہے کہ جب ایک دفعہ ہم نے زندہ کیا تھا تو وہ ایک دوسرے سے انہوں نے باتیں کی، تو پوچھا کالا قائل منہم کم لبثتم، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم کتنے ٹھہرے ہوں گے، کتنی دیر ہم سوئے ہوں گے. خدا کے مزے دیکھیے، کم لبثتم، کتنے سوئے ہوں گے. قالوا لبثنا یومن او بعض یومن، تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ایک دن یا اس کو کوئی پہلو تھوڑا سا سوئے ہیں، سینکڑوں سال گزر گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی چند گھنٹے یا ایک دن شاید ہم سوئے ہیں. آپ کو یہ بات سمجھ آئی؟ اور وہ سورہ یاسین میں بھی ہے کہ وہ بعض سونے والے جو ہے نا، وہ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو وہ کیا الفاظ ہیں کہ وہ کہیں گے معذرت کے ساتھ آیت یہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم اتنے آرام سے سو رہے تھے، میں کس نے اٹھایا، میں ایک آیت وہ آیت پڑھنا چاہ رہا تھا. ہاں، یہ 52 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جب ہماری سور پھونکی جائے گی، ایک دردناک چیخ آئے گی. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، پھر وہ قبروں سے نکل کے کھسکنا شروع ہو جائیں گے اپنے رب کی طرف سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. قالوا، تب وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، اوہو، یہ ہمیں ہماری آرام گاہ سے کسی نے اٹھا دیا. آپ تو کہتے ہیں قبر میں عذاب ہوگا، بچھو سانپ، مولوی تم نے ڈرا ڈرا کے بندے مار دیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کالو یا ویلنا من بعثنا من مرقد، او ہو، ہمیں کس نے ہمارے آرام گاہ سے اٹھا دیا. مرقد راقدہ، وہاں بھی لفظ رقود ہے. حضرت حضرت مولانا سے کہے گا کہ جو اصحاب کہف ہیں ان کے بارے میں بھی ہے تحسبہم ایقاظاً، آپ سمجھیں گے وہ جاگ رہے ہیں، وہ رقود، وہ تو آرام کر رہے ہیں. اور یہاں وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، کالو یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ کس نے ہمیں ہماری آرام گاہ سے اٹھایا ہے. وہی مادہ رقود ہے جی. مرکز مقام رقود، مقام رقد، مقام استراحت، مقام سکون، آرام کی جگہ. ٹھیک ہے، مصدر وہ اپنا راکت مصدر سے یہ مرکز کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، مقام سکون یا مقام آرام یا مقام استراحت. تو پھر وہ خود کہیں، ان سے کہا جائے گا کہ ھذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. تو اسے کہا جائے گا کہ دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ سچ ہو گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اور نبیوں نے بھی سچ بولا تھا. حالانکہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جميع لدینا محضرون، حالانکہ اللہ نے فرمایا وہ ایک ہی چیخ سی ہوگی اور وہ سب ہماری بارگاہ میں آ جائیں گے. اب مولوی تو کہتے ہیں کہ وہ مر گئے اور قبر میں عذاب ہے اور قیامت آئی نہیں، کا عذاب پہلے قبر میں ان کا مولویوں کا آ جائے گا. یہ ظاہر ہے ان کے لیے عذاب ہوگا، جن کے اعمال برے ہوں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا تو وہ پریشانی سے مر جائیں گے. بعض بندوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آج کیس کا فیصلہ ہونے والا ہے، تو فیصلہ ہوا نہیں، وہ پہلے مر رہا ہوتا ہے.
ایف آئی آر ہوگی تو پہلی موت آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ان کو وہی عذاب ہو رہا ہوگا دشمنی علی کا. علی والے جو ہے اور اصحاب کہف جو ہے یہ آرام سے سو رہے ہیں. اہل بیت سے محبت کرنے والے، اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے اور صحابہ کرام کے حقیقی غلام جنہوں نے کسی ملا مولوی سے مذہب نہیں لیا ہوگا. اب یہ اصحاب کہف جو ہیں یہ آرام کر رہے ہیں. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کا کتا بھی وہی ہے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کتنی دیر تم سوئے تو انہوں نے کہا جی کوئی تھوڑی دیر تھی، یا بس کوئی شاید ایک دن شاید ہم کہیں سو گئے ہوں گے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کی کہ جب لوگوں کو پتہ چلا ان کا کہ وہ اس جگہ پر ہیں تو تنازع ہو گیا. کسی نے کہا کہ ہم یہاں کوئی عمارت بنا دیتے ہیں. تو قال الذین غالبوا، اللہ نے فرمایا جن کو ہم نے غلبہ دیا، ظاہر غلبہ اہل حق کا ہوتا ہے، کفر کا غلبہ تو آ ہی نہیں سکتا. الامرہم ان کے معاملے پر جن کو غلبہ دیا تو انہوں نے یہ کہا لنتخذن علیہم مسجدن، جہاں اصحاب کہف ہیں وہاں مسجد بناتے ہیں. اصحاب کہف جہاں ہیں وہاں ہم مسجد بنا رہے ہیں. اب آپ کو بات سمجھ آئی کہ جہاں اصحاب کہف ہے وہاں تو مسجد بنائی جا رہی ہے. اور یہ ایک نشانی بن گئی کہ قرآن کی آیت آ گئی کہ اصحاب کہف کے اس پر ایک مسجد بنا دی. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں دوبارہ اس موضوع پر. اصحاب کہف کو کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج تک ٹھہرا رکھا ہوا ہے؟ وجہ کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت شروع ہے، اصحاب کہف وہاں ہیں، کیوں ہیں؟ امام مہدی علیہ السلام بھی غار میں ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں نا کہ غار والے، امام مہدی علیہ السلام غار میں ہے تو اصحاب کہف بھی تو غار میں ہیں. اور ان کے اللہ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہ ان کے پہلو بھی ہم بدلتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی جو اہل بیت کا کیا مقام ہوگا، رسول کے گھرانے کا کیا، حسن حسین کا کیا مقام ہوگا جن کے لیے فرشتے جا کے جھولے جھلاتے ہوں گے، چکی چلاتے ہوں گے. یہ اس چیز کا ثبوت ہے وہ جو ہمارے خطبہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ حسن حسین علیہ السلام کی والدہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سوئی ہوئی تھیں اور وہ فرشتے چکی بھی چلا رہے تھے اور ان کے جھولے بھی جھول رہے تھے. تو ایک کنیز نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مولا سید آرام فرمائے، جھولے بھی جھول رہے ہیں حسن حسین کے اور چکی بھی چل رہی. فرمایا فرشتے نوکری، ان الملائکۃ خطام اولادنا. تو اگر ملائکہ اصحاب کہف کے پہلو بدل سکتے ہیں تو کیا حسن حسین کے جھولے نہیں جھلا سکتے؟ ذرا سوچیے گا گھر بیٹھ کے، قرآن پڑھیے گا. میں بار بار گزشتہ 10 سال سے 12 سال سے ایک گزارش کر رہا ہوں اپنے سننے سامعین کو، دوستوں کو، کہ قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے. یہیں سے یا علی مدد بھی نکلے گا، یہیں سے شیعہ مذہب نکلے گا، یہیں سے تعزیہ، یہیں سے ذوالجناح، یہیں سے علم. اب یہ بات جو آخری بات میں کر رہا ہوں اس کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی غیبت ہے اور زمانہ ان کے انتظار میں ہے. انہوں نے آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئیں گے. اور اس کے علامتوں میں سے ہے کہ چین، روس، پاکستان، ایران اکٹھے ہو جائیں گے. چلے یہ تو علیحدہ سے باتیں ہیں. انڈیا فتح ہو جائے گا. اور یہ جو خطہ ہے کراچی سے لے کر یہ جو جس خطے میں رہتا ہوں، یہ دریا سندھ کی پٹی، ہمارا گھر کروڑ میں، لاہور میں بھی ہے، یہاں بھی ہے. یہ جو خطہ ہے اس خطے کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل خراسان کہا تھا اور فرمایا تھا کہ ہم اشج الناس فرسانن، وہ دنیا کے دلیر ترین لوگ ہوں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی ہوں گے. ٹھیک ہے، اس میں ایرانی بھی شامل ہوں گے، افغانی بھی، اور ہم پاکستانی بھی. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی ہوں گے. یدون الامر علی مہدی الامر ہے، امام مہدی علیہ السلام کی حکومت تک پہنچانے میں یہ لوگ ساتھی ہوں گے. الحمدللہ مولا ہمیں ہمارا ان میں شمار فرمائے. امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، دنیا فتح ہو جائے گی. اسلام اللہ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہم نے اپنا رسول بھیجا ہے حق کے ساتھ تاکہ ہمارا دین جو ہے سارے دینوں پر غالب آ جائے. ابھی تک تو کفر ہم پر غالب ہے، تو کب غالب آئے گا؟ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور باقی انبیاء بھی تشریف لائیں گے. وضع الکتاب وجیء بالنبیین، کتاب رکھی جائے گی اور سارے نبیوں کو لایا جائے گا. میں اس پہ پھر گفتگو کروں گا امام مہدی علیہ السلام پر انشاءاللہ 2-3 قسطوں میں نا، جتنی بھی ہو سکیں.
کس نے، ان میں گزارش کروں گا. ابھی فی الحال غیبت پہ بات کروں کہ غیبت امام مہدی علیہ السلام کی جیسے اصحاب کہف کی غیبت ہے، غیب ہیں، پڑے ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، غار میں سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ ان کا ایسے ہے جیسے ایک دو منٹ گزرا ہو. تو بالکل سیم کنڈیشن جو ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ہے. وہ غار میں موجود ہیں، وہ نظام کائنات جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، اس کے وہ ہادی اور مہدی ہیں. اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. ملائکہ اس رات نازل ہوتے ہیں کس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کے ولی، ان کی حجت امام مہدی علیہ السلام کے پاس. امور جو آخرت ہیں، آخرت آئندہ سال تک کے جو شب قدر میں جو امور طے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ امام مہدی علیہ السلام کو ملائکہ آ کے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے. تو حجت خدا کو دے دیے جاتے ہیں، ان پر پھر عمل ہوتا ہے. شاہ محدث دہلوی نے لکھا تھا نا کہ کائنات میں جتنے بھی حکمران چینج ہوتے ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کی اجازت سے. تو اب ان کا بیٹا بیٹا ہے، وہ اجازت دے رہا ہوگا. نظام کائنات زہر ہے. اللہ تعالیٰ انہی اپنے حبیبوں کے، اپنے ملائکہ اور اپنے معصومین کے ذریعے سے ہی چلاتا ہے. اللہ خود تو کسی کام کے لیے ڈائریکٹ تو آ کے فائل خود تو نہیں ہے. لا ان اللہ یا لا یجری الامور الا بالاسباب. اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو سبب سے چلاتا ہے. بارش دیتا ہے تو بادلوں کے ذریعے سے، خود نہیں پانی. خیر، تو انہی کے ذریعے سے ملائکہ والمدبرات امرن، فرشتے جو ہے میرے نظام کی تدبیر کر رہے ہیں. تو وہ سسٹم چلاتا ہے. اس پہ پھر کبھی بہت لمبی بحثیں ہیں. تو وہ جو ہے ملائکہ جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں. جیسے یہاں ہے کہ اصحاب کہف کے پاس اگر ملائکہ آتے ہیں ان کا پہلو بدلنے، تو امام مہدی علیہ السلام کے پاس اگر ملائکہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو اس میں کیا، اس کا حجت ہے، اس کی حجت خدا ہے، اس کے نبی کا بیٹا ہے، اور ان جن کے صدقے اس نے کائنات بنائی، اور جس کے صدقے سارا نظام رکا ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو نظام کائنات، پوری کائنات پر عدل قائم ہوگا. تو اس کے پاس اگر ملائکہ آتے ہیں، اس میں تعجب کی کیا بات ہے، حیران کیا بات ہے. کوئی امام مہدی کو اب شیعہ نظر سے دیکھیں گے، یہ سنی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی، اہل حدیث، نہیں. ہم تو ان کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں. اصل تو وہ خدا کا نمائندہ ہے. تو جس کا نمائندہ ہے وہ اپنے سباب بھی ان کے ساتھ جاری رکھتا ہے، ظاہر ہے. تو اب یہ بات سمجھ آئی اس بات سے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی غیبت جو ہے وہ غیبت کبریٰ آخری ان کے وکیل سے شروع ہوئی جو نائب تھا. تو اب یہ غیبت کبریٰ شروع ہے. اس تک غیبت صغریٰ تھی، اب یہ غیبت کبریٰ کا دور چل رہا ہے. غیبت کبریٰ صغریٰ جو تھی، ابتدائی جو ان کا چھپ کے بیٹھ کے ہدایات دینے کا عرصہ تھا، وہ غالباً 69 ایئرز، 69 سال غالباً بنتا ہے. اور جو اس کے بعد کا عرصہ ہے وہ غیبت کبریٰ کہلاتا ہے. تو اس ٹائم میں پھر وہ آپ تشریف لائیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام، اور پوری دنیا کو عدل انصاف سے قائم کریں گے. ان کا آنا جب یہ تشریف لائیں گے تو اب میری بات کو ذرا سمجھیے گا کہ اصحاب کہف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیوں گم ہیں، کیوں چپ ہیں، کیوں کس کا انتظار کر رہے ہیں. ان کے وہاں ٹھہرنے کا، رکنے کا مقصد کیا ہے؟ تو غار والوں کا انتظار کر رہے ہیں. سمجھیے گا ذرا اس کو. غار والے کا انتظار کر رہے ہیں. اور گیتا رامائن، ہندو کی رامائن گیتا، ان میں بھی ہے. جب ان کے ایک منڈل کمیشن جب بنا تھا تو اس میں بھی ہے کہ جب آخری غار والا تشریف لائے گا اور اللہ کی جلالت و قدرت کے ساتھ آئے گا، وہ سورگ اور نرک کا مالک ہوگا. جو اس کی حمایت کرے گا سورگ میں جائے گا، جو مخالفت کرے گا نرک میں جائے گا. تو تم ہندو اسی کی حمایت کرنا اگر جنت میں جانا ہے تو. اور زکریا قبیلہ والے بھی انتظار کر رہے ہیں اپنے داؤد کا، یہاں جو کوئٹہ کے ساتھ ان کا ایک کعبہ بنا ہوا ہے. اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں. یہودی حضرت داؤد علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں. اینی وے سب نبیوں آنا ہی، سب نے، سارے رسول آئیں گے. امام حسین علیہ السلام بھی آئیں گے دوبارہ. تو جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو تب تشریف لائیں گے، حاضر ہوں گے اصحاب کہف امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ، اور یہ ان کے وزیر ہوں گے. اس وجہ سے یہ ان کا انتظار کر رہے ہیں، وگرنہ تو آخر رسول جا چکے. اب ان کو کس کا انتظار ہے؟ تو انتظار ہے امام مہدی علیہ السلام کا. یہ یاد رکھیے گا. یہ پوائنٹ ہے، شاید آپ کو کسی نے نہیں بتایا گا، ہم نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی ہے.
تو یہ انتظار ہے ان کا امام مہدی علیہ السلام کا، یہ ان کے وزیر ہوں گے، یہ ان کے مشیر ہوں گے، یہ ان کے ساتھی ہوں گے، ان پر ایمان لائیں گے۔ ظاہر ایمان تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہے، تو ان پر ایمان لانا انہیں پر ایمان لانا ہے۔ ظاہر ہے ہم جب ان کی بیعت کریں گے تو ظاہر ہے بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جو خم غدیر میں رسول علی علیہ السلام کی بیعت لی تھی، تو وہ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ بیعت رسول تھی۔ تو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور ان کے ساتھ یہ ساتھی ہوں گے۔ اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو اہل سنت بھائیوں کے امام ہیں اور ہمارے اسلام کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، بلکہ اہل سنت بھائیوں کے امام ہیں، وہ چوتھے امام ہیں۔ تو انہوں نے یہ ایک جملہ کہا تھا کہ اگر اصحاب کہف کا کتا جنت میں جا سکتا ہے تو شافعی تم مت گھبراؤ، تم تو حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہو۔ اب اس میں کیا تقارن تھا؟ یہ آپ کے اپنے ثواب کے لیے، اپنے والدین کی بخشش کے لیے اور آپ کے بزرگوں کی بخشش کے لیے میں جملہ عرض کر دوں، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے، کہ اصحاب امام شافعی فرما رہے ہیں کہ اگر اصحاب کہف کا کتا جنت میں جا سکتا ہے تو شافعی تم کیوں گھبراتے ہو، تم تو مولا علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہو۔ کیا مقصد ہوا؟ مقصد یہ ہے کہ اصحاب کہف وزیر ہیں امام مہدی علیہ السلام کے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اصحاب کہف جو امام مہدی علیہ السلام کے وزیر ہیں، اگر ان کا کتا یعنی اصحاب امام مہدی علیہ السلام کے وزیروں سے اگر کتا محبت کرے تو وہ جنت جا سکتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے وزیروں کی یہ عزت ہے کہ ان سے جو محبت کرے کتا، تو کتا جنت میں جا سکتا ہے۔ تو شافعی فرماتے ہیں کہ میں تو حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں جو امام مہدی علیہ السلام کے بھی دادا حضور ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور تو اگر اصحاب کہف سے محبت کرنے والا جنت میں جا سکتا ہے تو شافعی تو جو بارک تو امام مہدی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کے دادا علی علیہ السلام سے بھی محبت کرتا ہے، تو جنت میں جانے کا میرا حق اولا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ غیبت امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ گزارشات تھیں جو ہم نے پیش کی۔ اپنے پڑوسیوں کا، اہل خانہ کا، دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔